بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورد۔ پاکستان کی معاشی صورتحال دن بدن زبوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر بہت کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے، اور اس حوالے سے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں انہوں نے، اس کے کچھ بہتر نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں، لیکن وہ اس طرح جو ہے عوام کے حوالے سے جو عوام کی مشکلات ہیں اس پر کوئی اس کے اثرات ابھی تک مرتب نہیں ہوئے۔ تو جب تک عوام پر اس کے ثمرات منتقل نہیں ہوتے تب تک پاکستان کی معاشی صورتحال کسی بھی حد تک پہنچ جائے تو عوام اس کو سیٹسفائی نہیں اس سے ہوگی۔ تو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی دن بدن ہر آئے روز جو ہے ان کی طرف سے پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ آئی ایم ایف ہمیشہ مطلب پہلے جو انہوں نے لون دیا ہے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا، اور اس دوران بھی انہوں نے بے شمار پابندیاں عائد کی ہیں، لیکن اس پہ بھی وہ قائم نہیں رہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ریسنٹلی حکومت پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں کو درست کریں، اور خاص طور پہ جو حکومتی مالیت کے ملکیت میں آتے ہیں قومی ادارے، ان سب کو جو ہے یا تو پرائیویٹائز کیا جائے یا ان کو ختم کیا جائے۔ ان میں خاص طور پہ یوٹیلیٹی سٹورز کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر ادارے ہیں ان کو بھی، جس میں مطلب پی آئی اے بھی آتا ہے، اس میں فرسٹ وومن بینک بھی آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جو ہیں قومی ادارے آتے ہیں، پاکستان اسٹیلز ہے، پی آئی اے ہے، یہ سارے ادارے ہیں کہ ان کو مطلب آپ پرائیویٹائز کریں۔ تو اس سے پاکستان کی معیشت پہ جو ان کے نقصانات کی وجہ سے جو معیشت پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں جتنا بھی تجربہ کیا ہے پاکستان نے، یا پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے جو بھی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے تجربہ کیا ہے وہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ حبیب بینک کی جب پرائیویٹائزیشن ہوئی، یا جتنے بھی شیڈول بینک تھے، جو ایک زمانہ تھا جب 5 شیڈول بینک کہلاتے تھے، جن میں نیشنل بینک آف پاکستان آتا تھا، حبیب بینک آتا تھا، یو بی ایل آتا تھا، الائٹ بینک آتا تھا، اور ایم سی بی آتا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے پرائیویٹائز کر دیے گئے۔ اب پرائیویٹائز کرنے کا جو فائدہ اس وقت حکومت پاکستان کو ہوا وہ سو ہوا، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 51% جو شیئرز حکومت پاکستان جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے وقت مالکان کو دے دیتی ہے، اس سے ان کا اپنا جو عمل دخل ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ 49 اور 51 کا ایک ڈفرینس جو ہے اس کے درمیان 2% کا، اس سے ان کی جو ملکیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ملکیت جو ہے وہ پرائیویٹ جو مالکان ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتی ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کا ہوتا ہے، ان کی ساری مطلب مینجمنٹ ان کی ہوتی ہے، آپ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہی ہوا ماضی میں کہ جتنے بھی یہ شیڈول بینک، چونکہ نیشنل بینک آف پاکستان چونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سبسڈری ادارہ ہے، اس کو یہ پرائیویٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن کر بھی سکتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ پورے ملک کو بیچ سکتے ہیں، تو یہ تو ایک معمولی ادارہ ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کی کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے تو نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے وہ بھی کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ لیکن پھر بھی جو کیا ماضی میں تحریک انصاف کی حکومت نے، کہ اس کی ساری جو مانیٹرنگ تھی وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آئی ایم ایف کو دے دی گئی ہے، اس کے سپرد کر دی گئی۔ حالانکہ یہ جتنے بھی مالیاتی ادارے عالمی ہیں
وہ سارے ان تمام حقائق سے واقف ہوتے ہیں اور تمام اداروں کی نقل و حرکت سے وہ واقف ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ پاکستان کے اندر یا جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں اتنی ان کی دسترس ہوتی ہے، ان کی اتنی رسائی ہوتی ہے کہ وہ گھر بیٹھے وہ ان کی ایک ایک آپ کی حرکت پہ نظر ہوتی ہے۔ تو حبیب بینک کو اونے پونے میں بیچا گیا آغا خان فاؤنڈیشن کو۔ آغا خان فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر ایک بے پناہ پاکستان کی جو ہے وہ زمین پہ قابض ہے۔ پاکستان کے اندر آپ آغا خان ہاسپٹل اینڈ یونیورسٹی کو آپ دیکھ لیں تو کھربوں روپے کی جگہ ہے جہاں پہ وہ آغا خان ہاسپٹل بنا ہوا ہے، اور اسی طرح لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے، ان کا آپ دیکھ لیں، جو ٹرسٹ ہاسپٹل آپ دیکھ لیں، پٹیل ہاسپٹل نواز شریف صاحب نے ایک زمانہ تھا جب وہ اس کا افتتاح کیا تھا، جب سیکنڈ ٹائم وہ پرائم منسٹر تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیزیں دینے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے، پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہوگا، بہت سارے لوگوں کو ان باتوں کا اندازہ بھی ہے جن کے ساتھ جب کبھی کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو ان کو وہ بات تجربے میں ان کے آ جاتی ہے، لیکن جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، ہم ذرا تھوڑا سا اس کو بریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ تو آغا خان ہاسپٹل کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کو اس وقت تک اگر جو داخل مریض اگر وہاں پہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے تب تک وہ لواحقین کے سپرد نہیں کرتے جب تک وہ باقاعدہ اپنے تمام بلز جو ہے وہ ریکور نہیں کر لیتے۔ تو یہی حال لیاقت نیشنل ہاسپٹل کا ہے، یہی پٹیل ہاسپٹل کا ہے۔ پٹیل ہاسپٹل کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ پٹیل ہاسپٹل میں ابھی کچھ ہی مہینے پہلے ایک خاتون جو ایجنٹ تھی 5 سال تک اس کا وہ علاج کرتے رہے، جب وہ ایکسپائر ہوئی تو اس کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جس چیز کا وہ 5 سال سے علاج، جس مرض کا وہ 5 سال سے علاج کر رہے تھے وہ مرض سرے سے اسے تھا ہی نہیں۔ تو یہ حالت ہے پاکستان کے ہمارے اداروں کی اور خاص طور پہ ہاسپٹلس کی۔ اب بات کرتا ہوں میں یہ آغا خان فاؤنڈیشن کی، کہ آغا خان فاؤنڈیشن کو جو یہ جب دیا گیا حبیب بینک جو لمیٹڈ، تو اس میں بھی 51% شیئر جو تھے حکومت نے مطلب کہ آغا خان فاؤنڈیشن کو دیے، جس سے اس کا رول جو ہے حکومت کا ختم ہو گیا۔ اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، حبیب بینک کے اندر کیا ہو رہا ہے، UBL کے اندر کیا ہوا ہے، MCB بھی اسی طرح نواز شریف صاحب نے اپنے انتہائی قریبی دوست میاں منشا کو دے دیا اور اونے پونے دے دیا، اور وہ بھی ساری کی ساری پیمنٹ جو ہے وہ ادارے ہی سے کی گئی، نیشنل بینک اپنا MCB سے ہی کی گئی۔ تو یہ اس طرح کی پرائیویٹائزیشن اگر کرنی ہے تو اس سے پاکستان میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر پاکستان سٹیل مل کو آپ فروخت کرتے ہیں، پاکستان سٹیل کے مل کا بھی کوئی ماضی اتنا اچھا نہیں رہا، تمام حکمرانوں نے پاکستان سٹیل کو خوب کھایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک سکلڈ فورس وہاں پہ موجود ہوتی ہے کسی بھی ادارے میں، تو پھر یہ نان پروفیشنل لوگ جو ہیں، جنرل ورنل یہ وہ جو سارے جو ٹیکنوکریٹس وہاں پہ بٹھائے جاتے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے بٹھائے جاتے ہیں؟ تمام سیاسی حکومتوں نے وہاں سے سٹیل کو اونے پونے اپنے لوگوں کو پرمٹ کے ذریعے دیا، اور وہ سٹیل جو ہے مہنگے داموں جو ہے وہ بازار میں فروخت ہوتی رہی، جس وجہ سے پاکستان سٹیل کو تو نقصان ہوتا رہا، اور لیکن اس وہاں سے جو سٹیل خریدنے والے لوگ تھے وہ آج ملینئر بن گئے ہیں۔ تو اسی طرح کا اگر آپ نے سسٹم کوئی کرنا ہے تو یہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے قطعاً بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب نے اپنے گزشتہ دور میں جب 2013 سے 2018 تک کی ان کی حکومت آئی تھی، بیچ میں ان کو پاناما کی وجہ سے علیحدہ بھی ہونا پڑا اقتدار سے، تو بعد میں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے التوار کی مل جو ہے سٹیل مل کے بالکل پیرلر وہ کھڑی کر دی، اور اس کا بھی جو ہے 100 ارب روپیہ جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان سے دلوایا گیا۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے لیے یا پاکستانی عوام کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، ہاں البتہ ان لوگوں کے لیے اپنے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ جس پاکستان ایئر لائنز کو جو ہے
PIA جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس، اس کو بھی جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان میں PIA کو بیچ کر دوبارہ ایک نئی مطلب ایئر بلو بنانا چاہتے ہیں؟ شاہ خاقان عباسی جب چیئرمین تھے PIA کے تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے PIA کو اس قدر تباہ کر دیا کہ بالآخر انہوں نے اس تباہی کے ساتھ ساتھ اپنی ایک ایئر لائن کھڑی کر لی جس کا نام ایئر بلو ہے۔ تو یا کیا آپ PIA کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ کوئی نئی ایئر بلو وہ بنانی چاہ رہے ہیں کسی ایسے اپنے سیاسی شخص کی یا کسی اور کی؟ تو جب پاکستان کے اندر ایک پرائیویٹ ایئر لائنس جو آپ سے اکنامیکلی جو بہت بہتر تھیں ان کو آپ نے چلنے نہیں دیا۔ میں مثال دیتا ہوں شاہین ایئر لائن کی۔ شاہین ایئر لائن ایک بہترین ایئر لائن تھی اور پاکستان کے اندر وہ نہ صرف ڈومیسٹک سروس پرووائڈ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بھی وہ جو ہے وہ سروس دے رہی تھی پاکستان کو، لیکن آپ نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ اسی طرح بوجھا ایئر لائن ہے، اس کو نہیں چلنے دیا آپ نے، دادا ایئر لائن کو نہیں چلنے دیا آپ نے، جو ہے حجویری ایئر لائن کو نہیں چلنے دیا۔ کئی ایسی ہیں، ایک ایئر لائن اس وقت بھی موجود ہے جو مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم شخصیت کے پاس ہے ایئر لائن کا لائسنس، لیکن وہ نہیں چلا پا رہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے جس سے صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے اور ملک کو نقصان پہنچانا ہے تو ایسی پرائیویٹائزیشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دوسری بات پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ریلوے کو بھی پرائیویٹائز کرنے کا جو ہے سوچ رکھا ہے۔ تو اگر پرائیویٹائز ہوتا ہے، ریلوے پرائیویٹائز ہوتا ہے تو ایک پاکستان کے اندر سستا سفر ہے جو مسافرین کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، جس کو آپ اس کو پرائیویٹائز کر کے بہت مہنگا بنا دیں گے، جو کہ ابھی بھی مطلب سرکاری جو ہے پاکستان ریلویز ہونے کے باوجود ابھی بھی وہ دنیا بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ اس کا فیئر ہے، لیکن پھر بھی چلو کسی حد تک وہ کم ہے۔ دوسری ٹرانسپورٹ بہت مہنگی ہے، لیکن ریلوے کا سفر ایک تو محفوظ سفر ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ذرا سستا پڑتا ہے۔ اب یہ سارا جو ہے یہ کس طرف سے یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ یوٹیلٹی سٹور کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یوٹیلٹی سٹور سے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ارزاں نرخوں پر دستیاب ہوتی تھی، لیکن آج وہ جو ہے اس کو بھی آپ نے فرنچائز کر دیا ہوا ہے۔ بہت ساری پرائیویٹ مطلب لوگوں نے اس کو مطلب چھوٹی چھوٹی دکانوں میں یوٹیلٹی سٹورز کے نام پہ کھول رکھا ہے، لیکن وہاں پہ یوٹیلٹی سٹورز جو سرکاری قیمت ہے اس پہ کوئی چیز آپ کو اویلیبل نہیں ہے۔ یہ پلاننگ کون کر رہا ہے؟ یہ جناب فواد حسن کر رہے ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں 2013 سے 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نواز کے، جو پہلے وزیر اعظم نواز شریف کے اور اس کے بعد خاقان عباسی کے، اس سے پہلے بھی وہ پنجاب گورنمنٹ میں اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ بھی مطلب وہ رہے ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ تو اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کے اوپر اپنے اوپر جو ہے وہ کیسز بنے ہوئے ہیں اور ان کیسز میں وہ بیل پہ ہیں، نیب پہ کہ ان کے آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کی وجہ سے ان کو نیب نے 2018 میں گرفتار کیا تھا اور 2019 میں وہ اپنی حراست کے دوران ہی ریٹائر بھی ہو گئے تھے، اور پھر 2019 میں ہی انہیں 1 کروڑ روپے کے مچلکے پہ ضمانت دی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک میں اس طرح کے لوگ جو غیر قانونی طور پہ جو ابھی مطلب ہے جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، وہ آپ وزارت نجکاری کے عہدے پر آپ ان کو فائز کر رہے ہیں، تو یہ سیدھی ناانصافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر عملداری نہیں ہے کہ وہ شخص بیٹھ کے یہ سارے کام کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا فواد حسن سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ مشورے جو آج نگران حکومت کو آپ دے رہے ہو، کیا اس وقت آپ نے یہ مشورے اپنے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب کو یا شاہ خاقان عباسی کو کیوں نہیں دی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس طرف ہمیں لے جا رہی ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اب وزیر اعظم جو ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ،
انہوں نے بھی اپنی انتہائی بے بسی کا اپنی جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے پاکستان کے اندر جو ہے اشیاء اور کرنسی اسمگلنگ سے ملک کے وجود کو خطرہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس لیے ہو، آپ کے ادارے کس لیے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ ان چیزوں سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، اس کی بقا کو خطرہ ہے، اس کا استحکام مجروح ہو سکتا ہے، اس کی ترقی مجروح ہو سکتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اس منصب پہ کس لیے بٹھایا گیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ کے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ صاحب بتا رہے ہیں، وہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ صرف 11 اشیاء ایسی ہیں جس کی اسمگلنگ کی وجہ سے قومی خزانے کو ڈیوٹیوں اور ٹیکسوں کی مد میں تقریباً 3.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ مقامی حکام، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مقامی حکام کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان کی ملی بھگت سے ہوتی ہیں۔ مقامی حکام کی ملی بھگت سے اسمگل شدہ ایرانی تیل کی 27,000 گاڑیاں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوتی ہیں، اور ان گاڑیوں کے داخلے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ وصول کرتے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ وہ ان کے جو مطلب معاونت فراہم کرتے ہیں ان لوگوں کو، وہ ان کو بھی وہ دیتے ہیں۔ تو اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں، عسکری قیادت جو ہے وہ بہت کوشش کر رہی ہے، اور سول قیادت بھی کوشش کر رہی ہے اسمگلنگ کے خلاف۔ یہ جو فیصلہ کن ہم نے مہم شروع کی ہوئی ہے، اس کے کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہے، گزشتہ 3 سال میں یہ دوسری بار جو ہے یہ مہم شروع کی گئی ہے، لیکن اس بار جو ہے کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہم شدید کر رہے ہیں، اور اس میں افواج پاکستان کا بڑا اہم رول ہے، اور جس کی وجہ سے ہم بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو آپ کرنے جا رہے ہو یا کر رہے ہو، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام پہ کیا پڑ رہا ہے؟ اب آپ کا اس مہم کے دوران آپ نے لاکھوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں، آپ نے بہت ساری اسمگلنگ شدہ اشیاء جو ہیں وہ برآمد کی ہیں، اس کے باوجود اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک کیوں نہیں منتقل ہو رہے؟ ڈالر کی پرائس جو ہے اس وقت کوئی کم و بیش جو ہے وہ 60 روپے کے لگ بھگ کم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو پیٹرولیم مصنوعات میں کمی آ رہی ہے، نہ بجلی کے بلوں میں کمی آ رہی ہے، نہ اشیاء ضروریہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں کوئی کمی آ رہی ہے۔ تو پھر یہ جو پیسہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ اور نہ تو یہ اسٹیٹ بینک اس جو کرنسی جو آپ نے پکڑی ہے اس کو کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی ادارہ اس بارے میں کوئی بتانے کی کوشش کر رہا ہے، نہ ہی وہ بتانا شاید پسند کرتا ہے۔ تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اور اوپر سے آپ الیکشن کر رہے ہیں، تو یہ الیکشن جو ہے یہ کیسے ممکن ہوگا جب تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اطمینان بخش ماحول نہیں پیدا ہوتا، لوگ اپنی فرسٹریشن سے باہر نہیں نکلتے، لوگ اپنی مشکلات سے باہر نہیں نکلتے، لوگوں کو اپنے مسائل فراغت نہیں ہے، تو وہ کس طرح مطلب ہے آپ کو ووٹ کریں گے اور الیکشن کو کس طرح ہوں گے؟ کل کو اگر مثال کے طور پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2018 میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت تقریباً 22 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوا تھا، اور 2018 کے مقابلے میں آج 2023 میں اگر آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں 2024 میں جنوری میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کم و بیش جو ہے 3 گنا جو ہے، نہیں تو کم از کم 2 گنا اس سے زائد آپ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ انتخابات پر خرچ ہوں گے۔ تو اگر مثال کے طور پہ 60 ارب جو روپیہ خرچ ہوتا ہے الیکشن پہ، اور الیکشن کروانے کے بعد بھی مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوتے، اور کوئی بھی ایسی حکومت جو ہے وہ نہیں منتخب ہو پاتی جو انڈیپینڈنٹ پاکستان کی جو ہے حکمرانی سنبھال سکے، تو پھر یہ کولوشن گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو کیا ڈیلیور کرے گی، اور پاکستان کے عوام کو کیا ڈیلیور کرے گی، اور پاکستان کی بقا کے لیے وہ کیا دوسروں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ان کو فیس کر سکے گی جو ان کے مخالفین ہیں۔ آئے دن آپ کی سرحدوں پہ جو ہے وہ جھڑپیں ہوتی ہیں، اوپر سے عالمی سیناریو جو ہے وہ بڑا تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس
اس طرح آپ کس طرح سروائیو کریں گے؟ صرف الیکشن کے نتیجے میں آپ صرف اپنا پاور میں آنا چاہتے ہیں کہ آپ کو لوٹ مار کا اور ایک مطلب موقع مل جائے، لیکن نہیں، عوام اب ایسا نہیں ہونے دیں گے، عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس وقت دو اہم ادارے ہیں جن کی بہت ذمہ داری بنتی ہے اور ان کو یہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے، جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور افواج پاکستان ہے، اگر یہ دونوں ادارے اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اگر کوئی اپنا اہم رول ادا نہیں کرتے تو پاکستان کے عوام یاد رکھیے گا آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ سیاستدانوں کو تو وہ تقریباً جو ہے وہ فراموش کر چکے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کی وابستگیاں سیاسی جماعتوں سے ہیں، ان کو آپ ختم بھی نہیں کر سکتے اور نہ ختم کرنا چاہیے، لیکن ایسا ماحول کریٹ مت ہونے دیں جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو، جس سے پاکستان کے عوام کو خطرہ ہو اور پاکستان کو خطرہ ہو، پاکستان کے اداروں کو خطرہ ہو۔ ایسا کوئی بھی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جس سے یہ سارے جو ہیں امکانات جو پیدا ہو سکے۔ تو لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔